اگر کوئی دھاندلی ہو، کوئی ناانصافی ہو، کوئی ایسا کام ہو جو ہم سمجھتے ہو کہ یہ درست نہیں ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس پہ گونگا بہرا بن کے بیٹھی رہے، وہ اس پہ ریئیکٹ نہ کرے؟ ہمارے خلاف قتل کی ایف آئی آریں ہوتی رہی، ہم شور مچاتے رہے کہ ہمارے خلاف غلط پرچے دیے جا رہے ہیں، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، کسی نے کوئی نہیں سنی۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ چپ رہے ہیں جی، یہ آرام سے دھاندلی زدہ جو نتائج ہیں انہیں تسلیم کر لیں۔ اپنا قد بڑھانے کے لیے بات کرے جی کہ یہ ڈر گئے ہیں، یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ بھائی نہ ہم جدہ گئے ہیں، نہ ہم لندن گئے ہیں، نہ ہم نے معاہدے کیے ہیں، ہم تو یہیں رہے ہیں۔ حسن صاحب، کل پرسوں سے ابھی فیز 1 آیا ہے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کا، لیکن جو سٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی جانب سے آ رہی ہے، ہمیں تو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ واقعی میں اتحادی ہیں پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ میں، یا کوئی دو اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہم اتحادی ہیں، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی گونگے بہرے نہیں ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے۔ اتحادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ظلم سہتے رہیں۔ اگر کوئی دھاندلی ہو، کوئی ناانصافی ہو، کوئی ایسا کام ہو جو ہم سمجھتے ہو کہ یہ درست نہیں ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس پہ گونگا بہرا بن کے بیٹھی رہے، وہ اس پہ ریئیکٹ نہ کرے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم وائلیشن کی نشاندہی کرتے رہے، دوسری طرف سے خاموشی رہی، کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ ہمارے خلاف قتل کی ایف آئی آریں ہوتی رہی، ہم شور مچاتے رہے کہ ہمارے خلاف غلط پرچے دیے جا رہے ہیں، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، کسی نے کوئی نہیں سنی۔ ہمارے پہ گولیاں چلی، ہم شہید ہو گئے، کسی نے کوئی نہیں سنی۔ ہم نے بیلٹ پیپرز جلاتے ویڈیوز جو ہیں وہ پیش کی، کوئی نہیں سن رہا۔ ہم نے ٹھپے لگاتے ہوئے ویڈیوز پیش کی، کوئی نہیں سن رہا۔ ہمارے پہ الٹا ڈالے جا رہے ہیں جی کہ دو پٹواری جو ہیں وہ بیگ لے کے ان کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ بھائی آپ ان کو پکڑ گئے، انہیں قرار واقعہ سزا دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے پاس ہے بندے، اگر ہم ہیں تو ہمارا نام لے دیں گے۔ اور اگر وہ بھی کرنے والے آپ ہیں، ویڈیوز بنانے والے بھی آپ ہیں، اور ہم اس پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ چپ رہے ہیں جی، یہ آرام سے دھاندلی زدہ جو نتائج ہیں انہیں تسلیم کر لیں۔ ایٹ دس فیز جو کرنٹ سینیریو ہے وہاں پہ، ڈو یو تھنک کہ فیز 2 پیپلز پارٹی کانٹیسٹ کرے گی آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کا؟ یقیناً ہم کانٹیسٹ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیز 1 میں جو زیادتیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، اس کا الیکشن کمیشن نوٹس لے اور الیکشن کمیشن اس کا ازالہ کرے، چاہے ری پول کروا کے کرے، چاہے گنتی کروا کے کرے، جہاں پہ جو الزامات ہیں۔ حسن صاحب، what we know of democratic system in پاکستان، یہاں پر الیکشن مکمل ہوتا ہے، جہاں پر شکایات آتی ہیں ٹریبیونل بنتے ہیں، ٹریبیونلز میں جاتے ہیں، وہاں پر معاملات طے پا جاتے ہیں کہ جہاں پر ری پول ہوگا یا ری کاؤنٹ ہوگا۔ تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہی ایک وے تھا کہ جس کا آپ لوگ بھی انتظار کرنا چاہیے تھا تھوڑا؟ نہیں، کیا انتظار کرتے؟ جب ہم نے انہیں بتایا ہے، قبل از وقت بتایا ہے کہ آپ جہاں پہ ہمارے 30 پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے ہوئے ہم بتا رہے ہیں، پولنگ ڈے والے دن بتا رہے ہیں، تو انہیں تو اسی ٹائم وہ الیکشن روکنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے 1 گھنٹہ بڑھایا ہے، ہمیں پولنگ اسٹیشنز میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ سر، میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ دو کہ کل بلاول صاحب نے بھی اس کو کلیریفائی کیا، جو ریاست سے سوال انہوں نے پوچھے تھے، کل انہوں نے 2 ٹاک شوز میں کلیریفائی کیا کہ میری ریاست سے مراد میری اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی۔ سر، مجھے بھی اس کی تھوڑی سی ذرا وہ اگر آپ مناسب سمجھے تو پلیز سمجھانے کی کوشش کیجئے گا کہ ریاست کیا ہے پاکستان کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اور بلاول صاحب کس سے سوال پوچھ رہے تھے۔ دیکھیں، بات تو ہو رہی تھی کشمیر کی۔ اب کشمیر کو ریاست ہی کیا کہا جاتا ہے، وہ ریاست ہی تھی، ریاست جموں کشمیر اسے کہا جاتا ہے۔ اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا۔ اب اس پہ اگر کوئی اپنا قد بڑھانے کے لیے بات کرے جی کہ یہ ڈر گئے ہیں، یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، بھائی نہ ہم جدہ گئے ہیں، نہ ہم لندن گئے ہیں، نہ ہم نے معاہدے کیے ہیں، ہم تو یہیں رہے ہیں، پھانسیوں پہ بھی چڑھے ہیں، قلعے بھی کاٹے ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، جیلیں بھی دیکھی ہیں، اور کیا قربانی دیں ہم۔ آج تو بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب کی سیاست سے آغاز
سے آج کے دن تک دھاندلی زدہ سیاست ان کی قرار دے دیا کہ جب سٹارٹ ہوا تھا اور 2024 کے الیکشن دیکھیں تک وہ ان کی جماعت دکھ ہوتا ہے نا، ایسے سپوکس پرسن کی بات سن کے دکھ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ آج ہمیں دھاندلی کا سنا رہے ہیں، جن کا 88 میں بھی مینڈیٹ چھینا گیا، جن کا 93 میں بھی چھینا گیا، جن کا ہمیشہ ہمیں تو جب بالکل مجبور ہو جاتے ہیں اس وقت ہمیں آنے دیتے ہیں، ہمیں کون خوشی سے لاتا ہے؟ آپ کو تو اس ملک کے اندر 2/3 اکثریت ملتی رہی، چھانگا مانگا ہم نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا۔ 85 کی اسمبلی میں تحصیلدار اور ASI بھرتی آپ کرتے تھے، ہم کرتے تھے۔ 88 میں بھی نائب تحصیلدار اور تھانے دار کی جو بھرتی تھی وہ بذریعہ MPs ہوتی تھی، 2 کا کوٹا ملتا تھا۔ سر وہ آپ نے آپ کہا لوگ ہمیں کرتے کون تھے، ہم آنے کرتے دیتا ہے، رہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان آپ میں نے ووٹر لے کے آتا ہے آپ لوگوں کو، کسی بھی جماعت کو ووٹ کرے گا ووٹر تو وہی لوگ آتے ہیں آگے، ڈونٹ یو تھنک سو؟ نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو اس وقت ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا یا راستہ نہیں روکا جاتا جب روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ہمیں تو وہ غریب آدمی، ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر، ہمارا کارکن، وہ ہمیں تو اٹھا کے بیچارہ اوپر لے کے آتا ہے، شہادتیں بھی دیتا ہے۔ اب مختار یونس کی جو شہادت ہوئی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ پورا ایک گھر آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے، اور ایسے سینکڑوں ہیں، ہمارے تو ہزاروں کارکن شہید ہوئے ہیں۔ حسن صاحب جب اس طرح کی کتنی لاشیں اٹھائیں، حالات و کتنا واقعات کچھ وہ کریں۔ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں یہ دھاندلی زدہ بھی ہیں، 2024 کا الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھا، یہ فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی ایک ٹاک شو کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حلقے کا بھی ریفرنس دیا۔ سر مجھے سمجھ تب نہیں آتی کہ جب دھاندلی زدہ ایک جماعت جو حکومت میں ہے اس کے آپ اتحادی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایسی ترامیم کر دیتے ہیں 26ویں اور 27ویں، جس میں سے ایک بھی ترمیم کا ڈائریکٹلی پاکستانی ہوتے میری ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سر آئین بھی بدل دیا، ترمیم بھی کر دی، پھر یہ بھی کہنا کہ یہ دھاندلی زدہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو 26 اور 27ویں ترمیم کے سیریل نمبر پہ اعتراض ہے یا ان کے متن پہ اعتراض ہے؟ سر مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے، بتایا مجھے یہ گیا تھا کہ ججز کی پینڈنسی بہت زیادہ ہے، کیسز کی پینڈنسی بہت زیادہ ہے، کیسز کم کرنے کے لیے میری گزارش سنیں، میری گزارش تو سنیں۔ اگر 26ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ویژن قائد اعظم کا بھی تھا، یہ ویژن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا، یہ محترمہ کا بھی تھا، اور اس پہ اگر ہم نے عمل ہو رہا تھا تو ہم ساتھ نہ دیتے؟ ہر جد و جہد میں آپ لوگ ہمارے ساتھ، ہمارا ہراول دستہ ہوتے تھے۔ جب جب اس ملک کے اندر آمریت آئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا مقابلہ کیا، جانوں کی قربانیاں دی، بی بی کو سڑک پہ شہید کر دیا گیا، بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا، میر مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، شاہ نواز کو شہید کیا گیا، نصرت بھٹو صاحبہ پہ اتنا تشدد ہوا کہ جو باقی زندگی ان کی بچی وہ بستر پر رہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ قربانیاں بحالی جمہوریت کے لیے تھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈی ریل نہ ہو، اس کو بچانے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ سسٹم چلتا رہے گا، اس میں ریفارمز آتے رہیں گے، ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ہم ایک غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا غلط نہ کریں، ہم یہ اس میں رہے، لیکن اس کا جو ثمرات ہمیں مل رہے ہیں، جو تانے ہمیں سننے میں مل رہے ہیں، وہ اس پہ رونا آتا ہے، کیا کریں۔